آپ سب نے غور کیا ہوگا کہ جس دن سے لے کر وہ ایک ڈانس کلپ وائرل ہوا ہے، اس دن کے بعد بے شمار ایسے کلپ، ایسی ویڈیوز، ایسے ڈانس مشہور ہونے کے لیے سوشل میڈیا پر تیار بیٹھے ہیں کہ کہیں ان کو بھی اسی طرح کا فیم مل جائے، اسی طرح کی مشہوری مل جائے، اسی طرح وہ بھی کلپ وائرل ہو جائے۔ اور یہ چیز اب نہیں ہوئی، یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا کلپ، ایسی ویڈیو، ایسی کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو اس کے ریلیٹڈ بے شمار ایسی چیزیں لوگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بھی یہ ویڈیو، ہمارا بھی یہ کلپ وائرل ہو جائے تاکہ ہمیں بھی فیم ملے۔ ایک فیم وہ بھی ہے جو فرعون کو ملا ہے۔ کبھی کسی نے چاہا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو، ہم بھی اپنے بچے کو، ہم بھی اپنی بیٹی کو فرعون جیسی تربیت دے کر اس جیسا بناتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بھی تا قیامت لوگوں کے لیے منظر عام پر رہے۔ ہم اس کو عبرت کا نشان لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ آ کر جو ہم اپنی بچی کو سوشل میڈیا پر تصویریں، ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت دے کر لوگوں کے لیے نمائش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حالانکہ عورت کے لیے کیا تھا کہ وہ باہر نکلے تو پردہ کرے، اس کی آواز کا بھی پردہ کہا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے کسی سے بات کرنی ہے مناسب بات کرو، لہجہ سخت ہو، تاکہ کوئی بھی ایسا بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی مرض ہے، بیماری ہے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ کہیں یہ میری طرف مائل ہو رہی ہے۔ اس لیے کہا کہ لہجہ سخت رکھو، مختصر بات کرو، اور بہت ضروری بات ہو تب کرو۔ آپ ٹی وی شو دیکھیں، آپ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم دیکھیں جہاں پہ کوئی انٹرویو چل رہا ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح ہنسی مذاق چل رہی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کسی بھی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ کیا مطلب کہ وہ کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ فری ہونا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ خوش دلی کے ساتھ باتیں کرتی ہے، خوش گپیں لگاتی ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلقھا، اس کو طلاق دے دو۔ مطلب اتنا سخت یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی شخص کی اس طرح لوگوں کے ساتھ فری ہوتی ہے، بات چیت کرتی ہے، تو کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ اور یہاں پہ شو میں ہسبینڈ وائف کٹھے بیٹھے ہیں اور وائف اینکر کے ساتھ آرام سکون سے مذاق کر رہے ہیں۔ اگر خامد ہے، وہ اینکر فیمیل کے ساتھ اسی طرح ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے۔ غیرت کو مردہ کر دیا، غیرت کو دفن کر دیا۔ اور ایسے لوگ، ایسی لڑکیاں جب وہ فیمس ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے آپ کے سبسکرائبر ہیں، کتنے آپ کے فالوورز ہیں، تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اتنے ملین ہیں۔ آپ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ وہ فالوورز نہیں ہیں۔ اس دنیا میں تو آپ کے لیے وہ تھوڑے سے نمبر ہوں گے، لیکن قیامت والے دن وہی نمبر آپ کے خلاف اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ وہی نمبر آپ کو بچائیں گے نہیں۔ قیامت والے دن وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ بالکل اس نے یہ عمل کیا اور ہم نے دیکھا۔ ایک بندہ ہے جس کا کوئی گناہ، جس کا کوئی عیب، غلطی وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اس کے گناہ کے معافی کے چانسز 99% ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص جس کا گناہ سرعام لوگوں کے اندر ہے، اس کے معافی کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف گواہیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ جس کے خلاف گواہی دیں گے اس کا حساب ضرور ہوگا، الا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ہی رکی رہو، جاہلیت والی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ آپ اگر اب آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو گھر میں عورت سارا دن بغیر میک اپ کے اپنے خامد کے سامنے پھرتی رہے گی، لیکن بازار جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا کہیں کسی بھی آؤٹنگ پہ جانا ہے تو میک اپ کرنا ہے۔ خوبصورتی لوگوں کے لیے ہوئی، حالانکہ خوبصورتی کا حق صرف اور صرف اسلام کی روشنی میں خامد کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بندہ اس چیز کا حق نہیں رکھتا کہ عورت اپنی خوبصورتی اس کے سامنے ظاہر کرے۔ خامد کے سامنے جتنا انسان، عورت جتنا میکسیمم تیار ہو سکتی ہے، جتنا میکسیمم اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہے، بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس عمل پر خامد کے خوش کرنے کے لیے اگر عورت کرتی ہے
تو اللہ رب العزت اس کے لیے بے تحاشا اجر رکھیں گے، کیونکہ جو بندہ بھی حرام کی جگہ حلال کی طرف آ کر کوئی کام کرتا ہے تو حرام سے بچنے کی وجہ سے اس کے حلال کا اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو عورتیں تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں۔ اگر آپ اس چیز کا بھی مشاہدہ کریں، ہمارے میڈیا پر جتنے بھی یہ ایپس ہیں، جتنی بھی یہ شارٹس کلپ بنتے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں، نوٹ کریں تو کیا یہ چیز نہیں ہے؟ وہ عورتیں جو اپنی طرف مائل کرتی ہیں یا دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو کیا یہ جو عورتیں سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیوز، اپنی ریلز اپلوڈ کرتی ہیں، ان کا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصد نہیں ہوتا؟ کیا ان کا ویڈیو بنانے کا، اپنا آپ ظاہر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں فالو کریں؟ وہی فالوورز، وہی سارے جو ان کو آج فالو کرتے ہیں، وہی کل کو ان کے خلاف اٹھ کر اللہ کے حضور گواہی دیں گے۔ اور خوشبو لگانے والی عورت، جو آج خوشبوئیں ہر طرف سے، ایک عورت گزر جائے تو 5 منٹ تک اس کے پیچھے سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ خوشبو لگانے والی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا و قضا۔ صحابی جو روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضا و قضا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت زانی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، خود سوچیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے، اور جو لوگ منع نہیں کرتے، جو لوگ اس چیز سے روکتے نہیں ہیں، وہ تو خود اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی عورتوں کو بھی کر رہے ہیں۔